بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے مجالس شہید آیت اللہ دست غیب شیرازی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 9 پڑھیں گے، معصوم پنجم شہید کربلا امام حسین علیہ السلام کا بقیہ حصہ، صفحہ نمبر 124۔ جب امام حسین علیہ السلام وارد کربلا ہوئے، ابن زیاد ملعون نے کربلا سے ملنے والے تمام راستے بند کروا دیے تاکہ کوئی بھی امام مظلوم کی نصرت کو نہ آ سکے۔ اس دوران 5 آدمی جو کہ شیعان حیدر کرار میں سے تھے، انہوں نے نصرت امام کا قصد کیا۔ وہ لوگ رات کو سفر کرتے اور دن کو کسی گڑھے میں چھپ جاتے۔ یکا کیا دیکھتے ہیں کہ 2 آدمی سفید لباس میں، ان میں سے ایک جوان اور دوسرا بوڑھا نمودار ہوئے، سلام کیا اور گویا ہوئے، آپ لوگ ڈرے نہیں، ہم لوگ بھی مومنین نسل اجنہ میں سے ہیں اور آپ ہی کی طرح نصرت امام کو جا رہے ہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا، کیا ہی بہتر ہو کہ پہلے میں کربلا جا کر وہاں کے حالات کا جائزہ لے کر آؤں۔ سب نے کہا، اس سے بہتر کیا ہوگا۔ سب انتظار کرنے لگے۔ ابھی تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ وہ واپس آ گیا، لیکن اس نے اپنے آپ کو ظاہر نہ کیا، صرف یہ جان لیوا اشعار کے ذریعے اپنا پیغام پہنچایا کہ ہائے خدا کی قسم، میں نے خود کربلا کی خاک پر حسین علیہ السلام کے لاشے کو پڑے ہوئے دیکھا ہے۔ بحار الانوار جلد نمبر 10۔ علامہ مجلسی بیان فرماتے ہیں، مداح اہل بیت جناب دیبل خزائی کے زبانی اس واقعے کو بیان فرماتے ہیں۔ خراسان میں ایک دفعہ میں امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر ملاقات کا شرف حاصل کیا اور ان سے خداحافظ کر کے واپس قم آ گیا۔ وہاں قیام کے دوران ایک دن میں اپنے حجرے میں اکیلا بیٹھا مداح اہل بیت میں ایک قصیدہ ترتیب دینے کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اچانک ایک شخص سفید لباس پہنے میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے مجھ سے اجازت طلب کی اور سلام کیا۔ میں ایک دم وحشت زدہ سا ہو گیا۔ اس نے مجھ سے کہا، ڈرو نہیں، میں بھی تمہارا ایک دینی بھائی ہوں اور میرا تعلق اجنہ سے ہے، کیونکہ تم مدح سرائے اہل بیت سے ہو، اس لیے تم سے ملاقات کی غرض سے آیا ہوں۔ پھر اس نے مجھے اپنے حالات سے آگاہ کیا۔ وہ بولا، اس سے پہلے میں خوارج اور ناصبی فرقے سے منسلک تھا، اہل بیت سے میری دشمنی تھی۔ میں اپنے ہم مسلک ساتھیوں کے ہمراہ، جو سب کے سب دشمنان اہل بیت میں سے تھے، ہم لوگ اس علاقے سے گزرتے ہوئے سرزمین عراق پہنچ گئے۔ وہاں ہماری نظر ایک زیارتی قافلے پر پڑی جو عازم کربلا تھا۔ ہم سب اس بات پر تیار ہو گئے کہ چلو ان سب کو پریشان کریں۔ ابھی ہم آگے بڑھے ہی تھے کہ آسمانی فرشتوں نے ہم پر حملہ کر دیا اور زمینی فرشتوں نے ان زائرین کو اپنی حفاظتی حصار میں لے لیا۔ اب ہمیں اس بات کا پتہ چل گیا کہ جن لوگوں کی حفاظت کے لیے آسمان سے ملائکہ آ جائیں تو یقیناً اللہ کی نگاہ میں ان کی قدر و منزلت کیا ہوگی، اور ان زائرین کی یہ فضیلت صاحب قبر کی بدولت ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خدا کے نزدیک حسین کا کیا مقام ہے۔ لہٰذا میں نے وہیں پہ فوراً توبہ و استغفار کیا اور شیعہ ہو گیا۔ پھر میں نے ان زائرین کے ہمراہ راہی کربلا ہوا تاکہ میں بھی زیارت امام کا شرف حاصل کر سکوں۔ اس کے بعد وہ لوگ مکہ مکرمہ روانہ ہوئے، میں بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ پھر وہ لوگ مکے سے مدینہ تشریف لے گئے، میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ مدینے کی زیارتوں کے بعد وہ لوگ ایک مقدس ہستی کے گرد جمع ہو گئے۔ وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی تھی۔ میں نے انہیں پہچان لیا ہے۔ ان سے عرض کی کہ مولا، میں اپنے پچھلے گناہوں پر شرمندہ ہوں۔ حضرت نے جواب دیا، خداوند کریم نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے۔ پھر میں نے ان سے عرض کی، مولا مہربانی فرما کر کوئی حدیث بیان کیجیے۔ مولا نے کہا، میں نے سنا اپنے والد محمد باقر سے، انہوں نے امام سجاد سے، یہاں تک کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت انبیاء پر حرام ہے، یہ جب تک میں حضرت محمد وہاں جنت میں اپنا قدم نہ رکھوں۔ حدیث کو دوبارہ بیان کر دیتے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت انبیاء پر حرام ہے جب تک میں حضرت محمد وہاں جنت میں اپنا قدم نہ رکھوں، اور اسی طرح اوصیہ پر حرام ہے کہ جب تک علی جنت میں قدم نہیں رکھتے، اور پچھلی امتوں پر حرام ہے جب تک کہ میری امت قدم نہ رکھے، اور میری امت پر بھی حرام ہے جب تک کہ محبان علی قدم نہ رکھ لیں۔ پروردگارہ، ہمیں بھی محبان علی میں سے قرار دے اور ہم کو ولایت علی کے ساتھ اس دنیا سے اٹھانا۔ سورہ رحمان میں ایک لفظ ہے ریحان۔ آئیے اس لفظ کی مناسبت سے کچھ عرض کرتا چلوں۔ جناب حسنین کے القاب میں سے ایک لقب ریحان کا بھی ہے۔
مولا علی کی کنیت بھی یہی ہے۔ اس بارے میں ایک حدیث عرض کروں۔ ایک دن حضرت علی علیہ السلام رسول خدا کے پاس تشریف لائے اور سلام کیا۔ جواب میں آپ نے فرمایا تم پر بھی سلام ہو اے میرے دو ریحانوں کے باپ۔ یہ بات حضور نے ایسے ہی نہیں کہہ دی ہوگی۔ آپ حسنین کو سونگھتے ہیں، ان میں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے۔ آپ کا بالکل آخری وقت ہے، حسنین آپ کے سینے پر سوار ہے۔ مولا علی نے انہیں اٹھانا چاہا۔ حضور بولے انہیں چھوڑ دو، میں چاہتا ہوں کہ ان کی خوشبو سونگھوں اور اسے اپنے ساتھ لے جاؤں۔ ہاں یہ بات جائز ہے کہ قیامت کے روز تمام حسینی اپنے آقا و مولا امام حسین کو ترجیح دیں گے۔ جنت و حور پر خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنی زندگی کے آخری لمحات میں امام حسین علیہ السلام کی خوشبو سے بہرہ ہوں گے اور ان حسین کی محبت میں جان دیں گے۔ میری زندگی کی آخری سانس اس آرزو میں نکلے کہ شاید بدن کی خاک تیرے کوچے کی خاک میں مل جائے۔ خلیل خدا حضرت ابراہیم کبھی بھی اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے، اکثر وہ راستے میں کھڑے ہو جاتے اور جو مسافر بھی نظر آتا ہے اسے ساتھ گھر لے جا کر کھانے میں شریک کر لیتے تھے۔ اسی طرح ایک دن کسی کافر شخص کو لے آئے، جب کھانا شروع کیا تو آپ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور مہمان سے کہا کہ تو بھی بسم اللہ اور تم بھی بسم اللہ کہو اور کھانا شروع کرو۔ مہمان نے جواب دیا میں تو خدا کو نہیں جانتا کہ اس کا نام لوں۔ اس پر جناب ابراہیم نے اس سے کہا کہ اچھا تو پھر اٹھو اور نکل جاؤ۔ مہمان چلا گیا۔ اسی وقت وہی نازل ہوئی، اے ابراہیم تم نے مہمان کو کیوں بھگا دیا؟ 70 سال سے میں اس کو روزی دے رہا ہوں، آج وہ تمہارے حوالے ہو گیا تو تم نے اسے بھگا دیا۔ بقول شیخ سعدی، اے زمین کے باسیوں یہ دسترخوان تو لنگر عام ہے، یہ کھانا تو سب کے لیے چاہے دوست ہو کہ دشمن۔ یہ سن کر جناب ابراہیم دوڑ کر مہمان تک پہنچے اور اس سے التجا کی کہ وہ واپس آ جائے۔ مہمان نے کہا میں تو واپس نہیں آؤں گا جب تک تم مجھے اس واپسی کی وجہ نہیں بتاؤ گے۔ پھر جناب ابراہیم نے اسے سارا واقعہ ماجرا سنایا۔ یہ سن کر وہ کافر شرمندہ ہو گیا اور بولا لعنت ہے مجھ پر کہ میں ایسے خدا سے منہ موڑا رہوں میں ایسے خدا سے منہ موڑا رہوں۔ پھر وہ آپ کے ہاتھوں مسلمان ہو گیا۔ جذبہ رحمت اور حضرت ابراہیم کے گھر کھانا ہو اگر کے گھر مہمان ہونا اس کے لیے باعث ہدایت ہو گیا۔ ہاں مہمان کی مہمان نوازی کرو چاہے مہمان کافر ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہائے افسوس، ہائے ان کوفیوں نے پانی تک دینے سے انکار کیا۔ کیا خوب مہمان نوازی کی مہمان کربلا کی۔ مرحوم حاجی نوری جو خود جدید علماء میں سے تھے، علماء نجف میں سے کسی عالم کی زبانی جو وہاں مقیم تھے، انہی کے الفاظ میں بیان فرماتے ہیں کہ میرے والدین اصفہان میں رہتے تھے، خط کے ذریعے میرا ان سے رابطہ رہتا تھا، پھر ایک لمبے عرصے تک ان کی کوئی خبر نہ رہی۔ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ کچھ لوگ میری ماں کو مارتے ہوئے لے جا رہے ہیں، جبکہ کسی چوٹ کے سبب اس کی ناک سے خون بہہ رہا تھا۔ میں جلدی سے آگے بڑھا اور ان سے پوچھا کہ اس نے کیا کیا ہے جو تم لوگ اسے اس طرح سے مار رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر عذاب کرنے پر مامور ہیں، کیونکہ اس نے نماز کو ہلکا سمجھا اور ماہ رمضان کے روزے چھوڑتی رہی ہے۔ یہ سن کر میں گھبرا کر خواب سے بیدار ہوا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ مجھے خبر ملی کہ تمہاری ماں کے جنازے کو کربلا لایا گیا ہے۔ تدفین کے لیے میں فوراً نجف سے کربلا پہنچا تاکہ نماز جنازہ اور تدفین میں شریک ہوں۔ تدفین کے وقت جب میں آگے بڑھا تاکہ اس کے جسد تابوت سے باہر نکال کر قبر میں اتاروں، میں نے دیکھا کہ اس کا کفن خون آلود ہے۔ پھر میں نے اس شخص سے پوچھا جو جنازہ لے کر آیا تھا تو وہ فوراً بول پڑا کہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں تو یہ چند میتیں لے کر آ رہا تھا کہ راستے میں گاڑی کا تصادم ہو گیا۔ اس مرحومہ کا جنازہ دور جا کر گرا جس کی وجہ سے اس کی ناک زخمی ہو گئی اور خون نکل آیا۔ اب میں سمجھ گیا کہ میرا خواب سچا تھا، میری ماں ضرور عالم برزخ میں عذاب میں مبتلا ہوگی۔ میں اسے عذاب قبر سے نجات دلانے کی خاطر ذریعہ اقدس ابو الفضل عباس پر پہنچ کر ان سے متوسل ہوا اور ان سے اپنی ماں کی شفاعت کی التجا کی، اور وہیں میں نے عہد کیا کہ اس کی قضا نمازوں اور روزوں کے لیے کسی آجر کا بندوبست کروں گا۔ آجر اجرت پر نماز پڑھنے والا میں نے صرف 1-2 ماہ تک آجر کی خدمات حاصل کی، اس کے بعد سست پڑ گیا اور بھول گیا۔ ابھی 2 ماہ بھی نہ گزرے تھے کہ میں نے دوبارہ وہی خواب دیکھا اور وہی مناظر دیکھے۔ میں نے ان لوگوں سے کہا کہ میں تو اپنی ماں کے لیے ذریعہ حضرت عباس سے متمسک ہوا تھا اور ان کے لیے بخشش کی دعائیں مانگی تھیں۔ انہوں نے کہا نہیں، تم نے عہد شکنی کی ہے، اپنا وعدہ پورا نہیں کیا۔ میں خواب سے بیدار ہوا اب کہ میں خود ماں کی قضا نمازوں اور قضا روزوں کو ادا کرنے میں لگ گیا ہوں۔
یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ شہدائے کربلا شہیدوں کے سردار ہیں۔ ان کی اخلاص کو دیکھیں، ظاہری طور پر کم ترین شہید وہ غلام سیاہ ہے جو امام سے کہہ رہا ہے اے میرے مولا، میں حسب و نسب میں کمتر، رنگت کے اعتبار سے کالا اور میری خوشبو ناگوار۔ یہ ٹھیک ہے کہ میں آپ کے لائق نہیں، پر آپ مجھ پر احسان ضرور کریں کہ میں آپ پر فدا ہونے کا شرف حاصل کر لوں۔ امام اس کو اجازت نہیں دیتے اور روتے ہیں، اور پھر کہتا ہے مولا میں نے آپ کا نمک کھایا ہے، آپ کے مجھ پر احسانات ہیں، اس کڑے وقت میں آپ کو تنہا چھوڑ جاؤں یہ ناممکن ہے۔ خلاصہ کلام، جب 3 مرتبہ وہ عز و انکساری کے ساتھ آپ سے اذن جہاد مانگتا رہا تو آخرکار آپ نے اسے اجازت دے دی۔ کیا اس سے زیادہ کوئی پرخلوص مثال آپ کی نظر میں ہے؟ انشاءاللہ تعالی ہمارا شمار ان عالموں میں سے ہو جو جنہیں آل محمد خود کہیں یہ ہیں عالم، نہ کہ لوگ کہیں۔ اس کی ایک مثال ان عالموں میں سے ہے جنہیں خود آل محمد عالم مانتے ہیں، وہ جناب حبیب ابن مظاہر کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ امام عالی مقام نے راہ کربلا کے دوران ایک قاصد کو کوفے کی طرف روانہ کیا اور ایک خط حبیب ابن مظاہر کے نام بھجوایا۔ یا اس خط کا عنوان تھا یا ایھا الرجل الفقیہ۔ حبیب حقیقت میں ایک مرد فقیہ، خدا شناس، امام شناس اور قیامت شناس تھے۔ اپنے حلال و حرام کو جانتے تھے۔ اصل فقہ کی بنیادی 2 چیزوں پر ہے، ایک توحید، دوسرے معرفت الہی۔ کہیں آپ بھٹک نہ جائیں، غرور آپ کی ہلاکت کا موجب نہ بنے، کہیں آپ جاہل مرکب بن کر نہ رہ جائیں اور خود کو اپنے خام خیال میں ایک بہت بڑا عالم سمجھنے لگیں۔ یہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ سفر کربلا کے دوران کسی ایک مرحلے پر مولا امام حسین علیہ السلام کی چند لمحوں کے لیے آنکھ لگ گئی۔ آپ ایک دم اٹھ بیٹھے۔ حضرت علی اکبر نے پوچھا بابا جان آپ کو کیا ہو گیا؟ مولا نے جواب دیا جان پدر مجھے ابھی ایسا لگا کہ کوئی کہہ رہا ہو یہ قافلہ موت کی جانب بڑھ رہا ہے، ہمارا یہ سفر ہماری شہادت پر منتج ہوگا۔ اس پر شہزادے نے سوال کیا کیا بابا جان ہم حق پر نہیں؟ جواباً مولا نے فرمایا ہاں ہمارا راستہ حق کا راستہ ہے۔ تو پھر موت کی کیا پرواہ؟ اگر ہمارا راستہ حق کا راستہ ہے تو اس سے بہتر اور کیا ہوگا کہ ہم حق کی راہ میں حق کے واسطے اور حق کے نام پر مر مٹیں۔ شہزادے کے یہ الفاظ مولا کے دل کی آگ پر پانی کی طرح گرے۔ مولا نے فرزند کے حق میں دعائے خیر کی اور فرزند سے کہا کہ خدا تم کو جزائے خیر دے۔ اسی طرح امام حسن مجتبیٰ جب موت، قبر اور بعثت کو یاد کرتے تھے تو روتے تھے، لیکن جس وقت بارگاہ الہی میں پیش ہونے کا تصور آتا تھا تو آپ غش کھا کر گر جاتے تھے، کیونکہ آپ کو یقین تھا، اور یہ یقین بھی آپ کے علم کا کمال تھا کہ اصلی بندہ خدا وہی ہے جو بارگاہ خدا بندی میں حاضری پر اس طرح لرز جاتا ہو۔ جس دل میں تقوی نہ ہو اس دل پر واعظ و نصیحت کا کوئی جس دل میں تقوی نہ ہو اس دل پر واعظ و نصیحت کوئی اثر نہیں کرتی، اور اس شخص کا حبس باطن آشکار ہو جاتا ہے، جیسا کہ ابن زیاد ملعون یہ شقی سر مقدس امام حسین علیہ السلام اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھا، اس سر بریدہ میں سے خون کا ایک قطرہ ٹپک کر اس کی ران پر گرا اور اس میں سوراخ ہو گیا۔ اس نے سر کو زمین پر رکھا اور چھڑی سے گستاخی کرنے لگا۔ زید بن ارقم ایک بزرگ صحابی رسول قریبی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے گواہی دی کہ میں نے خود دیکھا ہے کہ رسول خدا ان لبوں کا بوسہ لیا کرتے تھے جن کی آج تو بے ادبی کر رہا ہے، اس سے زیادہ اور کیا نصیحت ہو سکتی ہے؟ لیکن وہ بد نصیب بجائے اس کے کہ کوئی ندامت کا اظہار کرتا یا نصیحت سنتا بول پڑا کہ افسوس کہ تم بھی بوڑھے ہو گئے اور سٹھیا بھی گئے ہو، ورنہ میں تمہیں ابھی قتل کر دیتا۔ آخرکار اسے باہر نکال دیا گیا۔ البتہ یہ مسئلہ ابن زیاد تک ہی محدود نہیں بلکہ جتنے بھی اس جیسے اندھے اور بہرے ہیں سب کا یہی حال ہے، بجائے اس کے کہ واعظ و نصیحت سے عبرت حاصل کرتے اپنے اندھے پن میں اضافہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ روایت میں کہ جس وقت جناب ابراہیم نے دیکھا کہ چھری نہیں کاٹ رہی ہے اور حکم الہی منسوخ ہو چکا ہے، آپ بہت غمگین ہو گئے اور رو دیے۔ جناب جبرائیل نازل ہوئے اور پوچھا اے پیغمبر خدا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا معلوم ہوتا ہے کہ میں اس قابل نہیں تھا۔ جناب جبرائیل نے ان سے کہا اس کام میں یہی مصلحت تھی جس کو آپ نے انجام دے دیا اور آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ اس کے بعد جناب جبرائیل نے چاہا کہ ان کے دل پر چوٹ لگے اور بیٹے کی قربانی دینے کا اجر ملے، ان کے لیے مصائب امام حسین پڑھے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ شیطان ملعون نے ہمارے دلوں کو اپنی قید میں کر رکھا ہے، کوئی اور مسئلہ تو نہیں ہے، صرف آخرت کی پریشانی ہے۔
اب آپ دیکھیے کہ وہ شخص گھر سے نکل کر مجلس میں جا رہا ہوتا ہے، وہاں جا کر مولا عباس سے متوسل ہو کر اپنے لیے یہ دعا کرتا ہے کہ میری فلاں حاجت پوری ہو جائے، میرا فلاں مسئلہ حل ہو جائے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اگر یہ مسائل بیچ میں نہ ہو تو ہمارا اور حضرت عباس کا تعلق ختم، اب ان سے کوئی سروکار نہیں، ہم تو مجالس میں جاتے ہیں اپنے کاموں کے لیے اور بہانہ ہوتا ہے عزاداری کا۔ کیا کبھی آپ اس نیت سے مجلس میں گئے ہوں کہ میں وہاں یہ دعا مانگوں گا کہ خدایا میں جب مروں تو حب علی کے ساتھ مروں، ایمان کے ساتھ مروں، یا تو مجھے اس دنیا سے نہ اٹھانا جب تک کہ تو مجھ سے راضی نہ ہو جائے۔ اب کہیں ایسا نہ ہو کہ تھوڑی سی لغزش کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اور دنیاوی خواہشات کی برآوری کے لالچ میں شیاطین ہمارے سارے نیک اعمالوں کو ضائع کروا دیں۔ بعض روایات سے یہ ملتا ہے کہ لوگوں کو علی تک پہنچنے میں 3 لاکھ سال لگیں گے، کیونکہ ان کے دل میں محبت علی کا 1,000واں حصہ ہوگا۔ یہ سارے حجاب دور ہونا چاہیے، تب جا کر علی تک رسائی ممکن ہوگی۔ اے میرے آقا و مولا علی، آپ خود ہم پر نظر کرم فرمائیے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ عشق حسین کے علاوہ جو کچھ بھی میرے دل میں ہے اسے دور کر دے۔ میرے مولا پروردگار، میرے مرتے وقت میرے دل میں محمد و آل محمد کی محبت ہو۔ ایک عرابی بہت مقروض تھا، اس کا قرضہ تقریباً 1000 مسکال، ایک مسکال تقریباً 5 گرام کے برابر ہوتا ہے، سونے کے برابر تھا۔ وہ شخص مدینہ آیا اور اس نے پوچھا شہر کا سخی ترین فرد کون ہے؟ سب نے کہا امام حسین ہے۔ وہ امام حسین کی خدمت میں پہنچا اور عرض کی کہ مولا میرے ساتھ یہ مسائل پیدا ہو گئے ہیں، مجھے آپ کا پتہ دیا گیا ہے۔ امام نے پہلے تو اس کا امتحان لیا اور اس سے چند سوالات کیے، پھر جب معلوم ہوا کہ وہ صحرائی عرب نہیں بلکہ ایک مرد مومن، عقل مند اور معاملہ فہم ہے، تو آپ نے فرمایا تم میرے ساتھ آؤ۔ اسے اپنے دولت خانے پر لے گئے۔ آپ گھر میں گئے اور اپنی ابا کے دامن میں 4000 اشرفیاں بھریں۔ گھر کا دروازہ بھی نہیں کھولا بلکہ صرف دروازے کی جھری سے ہی اس کے حوالے کر دیں تاکہ وہ آپ کو دیکھنے پر شرمندہ نہ ہو۔ آپ نے اس سے کہا یہ لے لو، میں تم سے معذرت چاہتا ہوں اور یہ جان لو کہ میری تمام ہمدردیاں تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ دیکھو میرے عزیزو، امام کے پاس جو کچھ بھی تھا سب دے دیا اور معذرت بھی کی، اور ایک ہم ہے کہ صرف چند روپے دیتے ہیں خدا کی راہ میں، وہ بھی گردن اکڑا کر۔ عرابی نے دیکھا کہ یہ عجیب آقا ہیں، پیسے بھی دیے اور دروازہ بھی نہیں کھولا۔ آخر کار پوچھ ہی لیا مولا آپ نے دروازہ کیوں نہیں کھولا؟ امام نے جواب دیا میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہاری آنکھیں مجھ سے ملیں اور تمہیں شرمندگی ہو، میں تمہاری عزت نفس کو مجروح نہیں کرنا چاہتا تھا اور خود ہی چھپ گیا تھا۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کیوں؟ انہوں نے اپنے آپ کو نہیں دیکھا کہ وہ کہتے کہ میرے پاس اتنا مال ہے اور مال کی ملکیت نہیں جتائی، یہ سب تو خدا کا ہے۔ اپنے آپ کو بھی خدا کا جانتے تھے اور یہ توفیقات بھی خدا کی طرف سے تھیں۔ خود کو اپنے پروردگار کا احسان مند گردانتے تھے۔ اگر کوئی کسی کو کوئی چیز دے اور احسان بھی جتائے تو گویا اس نے اپنا یہ عطیہ ضائع کر دیا۔ جیسے قرآن مجید کی آیت مجیدہ کی آیت نمبر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 264 ہے، اے ایماندارو اپنی خیرات کو احسان جتانے اور سائل کو ایذا دینے کی وجہ سے اس شخص کی طرح عکارت مت کرو جو اپنا مال محض لوگوں کے دکھانے کے واسطے خرچ کرتا ہے اور خدا اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، تو اس کی خیرات مثل اس چکنے چٹان کی سی ہے جس پر کچھ خاک پڑی ہوئی ہو، پھر اس پر زور شور کا بڑے برے قطروں مینا برسے اور اس کو مٹی بہا کے چکنا چپڑا چھوڑ دیا جائے۔ اسی طرح ریاکار ثواب میں سے جو انہوں نے کیے کسی چیز پر قبضہ نہ کرنے پائیں گے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، اور خدا کافروں کو ہدایت نہیں کرتا۔ اس آیت کو پڑھنے کے بعد ایسا شخص انفاق نہ کرے تو بہتر ہے۔ وہ عربی رو پڑا۔ امام حسین علیہ السلام نے دروازے کے پیچھے سے اس کے رونے کی آواز سنی۔ آپ نے پوچھا کیوں روتا ہے؟ کیا میں نے کم دیا ہے؟ میں نے تم سے کہہ دیا تھا کہ میرے پاس اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اس نے کہا نہیں مولا، میرا رونا اس لیے کہ یہ دینے والے ہاتھ کیسے زیر خاک جائیں گے۔ اس پر اس نے آپ کی شان میں کچھ اشعار پڑھے۔ ایک وقت تھا کہ وہی اشعار آپ کی ذریعہ اقدس پر لکھ کر نصب کیے گئے تھے۔ ان اشعار کا مفہوم یہ ہے، اے حسین آپ کی بارگاہ میں جو بھی آتا ہے وہ نا امید نہیں ہوا، جس نے بھی آپ کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا وہ اس کے لیے کھول دیا گیا۔ اس وقت ہم بھی آپ سے یہی عرض کریں گے کہ اے میرے آقا و مولا حسین، وہ عربی مقروض تھا، آپ کی پناہ میں آیا، آپ نے اس کو پناہ دی، آپ نے اس کا قرض اتارا،
آپ نے اس کی گرہیں کھول دیں، اسے زمانے کی قید سے آزادی دلائی۔ آج ہم بھی گناہوں کی قید میں ہیں، ہوا و ہوس کے غلام ہیں۔ اے میرے آقا و مولا، ہم آپ سے صرف اتنا چاہتے ہیں کہ آپ آج کی رات ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے خدائے ذوالجلال سے سفارش کر دیں کہ وہ ہمیں آزاد شدگان میں سے قرار دیں۔ اے حسین علیہ السلام، آپ کے پاس جب بھی کوئی آیا نا امید نہیں لوٹا۔ ہم بھی آج کی رات آپ سے رحمت خدا بندی کے طلبگار ہیں، اپنے لیے بھی اور اپنے ماں باپ کے لیے بھی۔ ہماری خواہش ہے کہ آزادی کا پروانہ ہمیں بھی مل لے۔ اگر ہم پر پڑے ہوئے یہ پردے ہٹا لیے جائیں تو ہماری مفلسی سب پر عیاں ہو جائے گی۔ وہ مفلسی درہم و دینار کی نہیں بلکہ خالص اعمال صالحہ کی مفلسی ہو۔ اعمال جو کل ہمارے کام آئیں گے وہ ہمارے پاس نہیں ہیں۔ اے آقا و مولا، آپ پر بہایا گیا آنسو کا ایک قطرہ گناہوں کو اس طرح دھوتا ہے کہ جیسے وہ تھا ہی نہیں۔ ہم پر نظر کرم فرمائیں۔ اے عاشقان حسین، میں عرض کروں گا، وہ عربی اس بات پر رو رہا تھا کہ یہ ہاتھ زیر خاک چلے نہ جائیں۔ ہائے اگر وہ عربی اس غاربان راہ شام میں قافلہ سالار خولی کے ظلم سے آگاہ ہو جاتے تو اس کا کیا حال ہوتا۔ شیخ شوستری قرآن و حسین کے درمیان مطابقت کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ اسے چاہے جتنا بھی پڑھو، پڑھنے والا بیزار نہیں ہوتا۔ ہر کتاب چاہے وہ کتنی دلچسپ ہو، 2-3 دفعہ سے زیادہ نہیں پڑھی جاتی، لیکن قرآن کا معاملہ کچھ ایسا ہے کہ صدیاں بیت جانے کے باوجود بھی ابھی تک وہی دلچسپی برقرار ہے۔ اسی طرح شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ مصیبت حسین کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ اس مصیبت کو جتنا بھی بیان کرو، جتنا بھی سنو، ہر وقت تازہ ہی تازہ ہے۔ اس کے علاوہ قرآن پر نظر کرنا عبادت ہے، قرآن کو سننا عبادت ہے۔ مرثیہ امام حسین کا بھی یہی حال ہے۔ مرثیہ کہنا عبادت ہے، مرثیہ کہہ کر لوگوں کو رلانا عبادت ہے۔ اور مماثلت کے لحاظ سے قرآن میں پاک معجزہ ہے، فصاحت میں، بلاغت میں، پچھلے واقعات میں، آئندہ پیش آنے والے واقعات۔ اسی طرح حسین بھی معجزہ ہے، جسم کے تمام اعضاء معجزہ ہیں۔ نوک نیزہ پر سر بریدہ سے تلاوت قرآن کی آواز۔ روز عاشور امام حسین اپنا سر زانو پر رکھتے ہیں، ہلکی سی نیند آتی ہے۔ اسی اونگ کے بعد آپ فوراً اٹھ کھڑے ہو گئے، اپنی شہادت کی خبر سنائی۔ جناب زینب نے کہا، بھیا کیا دیکھا؟ آپ نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ بہت سے کتے مجھ پر حملہ آور ہوئے ہیں، ان میں سے ایک برس زدہ کتا کچھ زیادہ ہی حملہ آور ہو رہا ہے۔ جناب زینب نے پوچھا، بھیا اس کی تعبیر کیا ہے؟ ہائے، جس وقت زینب نے خواب کی تعبیر سنی ہوگی، ان کے نازک دل پر کیا گزری ہوگی۔ امام نے فرمایا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ میرا قاتل ابلق ہے، یعنی مظلوم اور برس زدہ، کیونکہ شمر تھا تو انسان کی شکل میں، پر اس کی صورت کتے سے بھی بدتر تھی۔ ابن زیاد نے قاضی شہر سے پوچھا، امام حسین کو قتل کرنے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ قاضی شہر نے پہلی مرتبہ تو قلم کو قلمدان سے اٹھا کر اتنی زور سے زمین پر مارا کہ اس کی نوک ٹوٹ گئی۔ وہ بولا، میں اور حسین کے قتل کا فتویٰ، امام حسین تو بے گناہ ہیں۔ جیسے ہی رات ہوئی، ابن زیاد نے 3 بدرہ اشرفی یعنی 300 اشرفیاں قاضی کے گھر بھجوا دیں۔ لعنت ہوا مال پہ وہی قاضی جو ایک دن پہلے یہ کہتا تھا کہ میں اور قتل حسین کا فتویٰ۔ آج ان 300 اشرفیوں نے اسے اتنا گرا دیا کہ جب دوسرے دن وہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچا تو ابن زیاد نے اس سے پوچھا کہ امام حسین کے بارے میں تم نے کیا سوچا؟ اس خبیث نے انتہائی جرأت سے کہا، میں تو غور و خوض کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ حسین کو قتل کرنا لازم ہے۔ اس پر ابن زیاد نے پوچھا، آخر کیوں؟ قاضی نے جواب دیا، وہ اس لیے کہ حسین فساد پھیلانا چاہتے ہیں۔ اس ولد حرام ابن زیاد کے لیے امام حسین کو قتل کرنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ اس کو معلوم تھا کہ کس طریقے سے لوگوں کو ورغلا کر اور لالچ اور دھوکہ دے کر امام حسین کے خلاف تلوار اٹھانے پر آمادہ کیا جائے اور ان میں ہیجان پیدا کیا جائے۔ چنانچہ اس نے وہ فتویٰ لکھوا کر حکم دیا کہ اس فتوے کو مسجد میں لے جا کر عوام الناس کے سامنے پڑھ کر سنایا جائے۔ جیسے ہی مسلمان مسجد میں آئے اور انہوں نے یہ سب کچھ سنا تو اپنے کان پکڑ لیے۔ سب نے کہا، ہم نے سن بھی لیا اور اس کی اطاعت کریں گے۔ دوسری طرف اس نے اشرفیوں کی تھیلی کے منہ کھول دیا اور یہ اعلان کروا دیا کہ جس کو رضائے الہی کے لیے کام کرنا ہو وہ حسین سے جنگ کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ اس تمام صورتحال میں کیا کوئی حسین کی حمایت میں بھی آیا؟ ہاں، وہ بوڑھے جن کا مجھے علم ہے، ایک حبیب ابن مظاہر اور دوسرا مسلم ابن اوسجہ،
یہ دونوں نصرت حسین کے لیے جانب کربلا روانہ ہوئے۔ بیچارے رات کو سفر کرتے اور دن کو چھپے رہتے کہ کہیں وہ پکڑے نہ جائیں۔ کیا مردانگی تھی دونوں کی! گو کہ ان کی تعداد کم تھی لیکن ایمان کے اعتبار سے وہ انتہائی عظیم تھے۔ کون ایسا ہے جو خدا کی خالص نیت سے قرض حسنہ دے تو خدا اس کے لیے اجر کو دوگنا کر دے، اور اس کے لیے بہت سا معزز صلہ جنت ہے۔ سورہ حدید آیت نمبر 11۔ اگر ہم رائے خدا میں مال دیں گے تو خدا بھی مال کے بدلے مال دے گا۔ اگر ہم خدا کی راہ میں سر دیں تو وہ بھی سر دے گا، اور اگر جان دیں گے تو وہ بھی ہمیں جان دے گا۔ آپ پوچھیں گے کہ یہ سب کیسے؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اس کی طرف اشارہ دیتا چلوں اور دیکھوں کہ دل ٹوٹے کہ نہیں، اور وہ یہ کہ اگر میں 2 ہاتھ دوں تو خدا مجھے 2 پر عطا فرمائے گا، اور خدا کے ساتھ یہ سودا گھاٹے کا نہیں۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر خبر دی کہ جناب جعفر ابن ابی طالب جنگ موتا میں مار دیے گئے، وہ اس طرح کہ پہلے تو ان کے دونوں بازو بدن سے جدا کر دیے گئے اور پھر انہیں شہید کر دیا گیا۔ جناب رسول خدا بہت روئے۔ جس وقت وہ گھر آئے دیکھا کہ جعفر کی بیٹی بھی رو رہی ہے۔ آپ نے اسے تسلی دی اور اس سے بولے کہ پروردگار عالم نے مجھے خبر دی کہ اس نے جناب جعفر کو دونوں ہاتھوں کی جگہ 2 پر عطا فرمائے، اور وہ بہشت میں دوسرے فرشتوں کے ساتھ اڑ رہے ہیں، پرواز کر رہے ہیں۔ بالکل ایسی ہی عبارت حضرت قمر بنی ہاشم ابو الفضل العباس کے لیے بھی ہے۔ قمر بنی ہاشم نے بھی کربلا میں اپنے دونوں ہاتھ خدا کی راہ میں قربان کیے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت ہے کہ خدا بند کریم نے حضرت عباس کو ان 2 قلم شدہ ہاتھوں کے بدلے 2 پر عطا کیے ہیں۔ یہاں پر سے مراد قدرت ہے۔ اللہ نے بھی قمر بنی ہاشم کو ان 2 بازوؤں کے بدلے ایسی قدرت عطا کی ہے جو تا قیامت سب کی شفاعت کر سکتے ہیں۔ یا باب الحسین، سید ابن طاؤس اپنی کتاب اقبال میں بیان فرماتے ہیں کہ روز عاشورہ امام حسین کے لیے در حقیقت خوشی و شادمانی کا دن ہے۔ امام عالی مقام کا اپنے رب سے ملاقات کا دن ہے۔ امام حسین کا اپنا مقصد حاصل کرنے کا دن ہے۔ پوری کائنات میں حسین علیہ السلام کے مقام و مرتبے کا دن ہے۔ اگر حکم عزاداری نہ ہوتا تو یہ دن مسرت و شادمانی کا دن ہوتا، لیکن کیونکہ دنیا میں مصیبت و مظلومیت کو بلند مقام حاصل ہے، اسی طرح شاعر مذہبی کی تعظیم و تکریم کے تناظر میں دیکھا جائے تو امام حسین اور ان کے جانثاروں کی عزاداری مجالس کے قیام کی بدولت اس کے فیوز و برکات سے ملنے والی روحانی تسکین سے اس کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ان ایام کو اور زیادہ اہمیت دیں، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ روز عاشور امام حسین علیہ السلام کے لیے روز راحت و سکون کا دن تھا۔ جو کوئی اپنے پیشروں سے خدا کی بارگاہ میں جتنا مقرب ہوگا اتنا ہی زیادہ موت یا شہادت کا متمنی ہوگا، کیونکہ یہی شہادت اس کے لیے دنیا کی تمام مشکلات سے نجات کا ذریعہ ہے۔ اس موقع پر مولا علی علیہ السلام کا وہ جملہ یاد آتا ہے جس میں آپ نے فرمایا، خدا کی قسم ابو طالب کے بیٹے کا اور موت کا تعلق اس سے کہیں زیادہ ہے جتنا کہ شیرخوار بچے کا اپنی ماں کے دودھ سے ہے۔ نہج البلاغہ۔ علامہ مجلسی بحار الانوار کی 10ویں جلد میں جناب سلیمان امش، جو کہ اکابرین شیعہ کی محترم شخصیات میں سے ایک ہیں اور عامۃ المسلمین میں بھی ان کا نام قابل اعتماد سمجھا جاتا ہے، ان کے حوالے سے یہ واقعہ بیان کرتے ہیں۔ ایک رات کوفے میں میرا پڑوسی مجھ سے ملاقات کی غرض سے میرے گھر آیا۔ دوران گفتگو میں نے اس سے شب جمعہ کو زیارت امام حسین علیہ السلام کی فضیلت بیان کی۔ اس پر وہ میری رائے سے متفق نہیں ہوا تھا۔ دوسرے دن جب میں اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ عازم کربلا ہوا تو راستے میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہی ہمسایہ ہم سے بھی پہلے روتا پیٹتا جانب کربلا رواں دواں ہے۔ قبل اس کے کہ ہم اس سے اس اچانک تبدیلی کے بارے میں سوال کریں وہ خود گویا ہوا۔ اس رات جب میں سو گیا تو خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ قیامت کا دن ہے اور ہر طرف افراتفری کا عالم ہے۔ اسی اثنا میں آسمان سے ایک سیاہ پوش عماری اتری جس میں مقدور 2 عالم جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا تشریف فرماتی۔ عماری کے چاروں طرف لوگ اپنے اپنے ہاتھ پھیلائے التجائے شفاعت کر رہے تھے۔ ان لوگوں کے ہاتھوں میں رقعے دیے جا رہے تھے۔ میں نے آگے پڑھ کر ایک رقعے پر نظر ڈالی تو اس پر لکھا ہوا تھا، یہ امان نامہ ہے آگ سے اس زائر قبر حسین کے لیے جس نے شب جمعہ حسین کی زیارت کی۔
اب مجھ سے نہیں رہا گیا اور میں نے بھی آگے بڑھ کر ان معظمہ سے التجا کی کہ مجھ پر بھی لطف و کرم فرمائیں، کیونکہ مجھے بھی اس کی سخت ضرورت ہے۔ آپ نے جواباً فرمایا کہ کیا تم میرے فرزند کی زیارت کے منکر نہیں تھے؟ کتاب معلوم زلفا میں ملتا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے صحابیوں میں سے کسی ایک صحابی نے آپ سے غم روزگار سے متعلق آپ سے شکوہ کیا اور آپ سے سوال کیا کہ ہم لوگ موت سے خوفزدہ ہیں، کیسے مریں گے؟ آپ نے اسے خوشخبری سنائی اور کہا، جس وقت ملک الموت ہماری شیعوں کی روح قبض کرنے آتا ہے تو وہ اس سے کہتا ہے کہ اپنے سرانے دیکھو، جس پر وہ انوار محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین کی زیارت سے مشرف ہوتا ہے اور ان کی خوشبو سونگھتا ہے، اور پھر وہ یہ تمنا کرتا ہے کہ اے کاش میں اس سے پہلا مرا ہوتا اور ان کے پاس پہنچ جاتا۔ ہاں کیوں نہیں، جس نے اپنی ساری زندگی در اہل بیت کو نہ چھوڑا ہو اور حسین سے متمسک رہے ہوں، بھلا اس کو اس کٹھن وقت پر یہ ہستیاں کیسے تنہا چھوڑ سکتی ہیں؟ پروردگارہ تو خود ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم اپنی اس زندگی کا بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ جناب زینب نے نماز شب کبھی نہیں چھوڑی، یہاں تک کہ راہ شام اور زندان شام میں بھی نماز شب کی پابندی کی۔ امام حسین علیہ السلام نے بھی آپ سے اس بات کی تاکید کی تھی کہ اے بہنا، سحر میں جب نماز شب کے لیے اٹھنا تو مجھے بھی یاد کر لینا۔ روایت میں کہ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شیعہ آل محمد نہیں مرے گا مگر یہ کہ اس کی آخری سانس پر حوض کوثر کا پانی اس کو ضرور چکھائیں گے۔ یہاں ایک بات ضرور غور طلب ہے کہ امام نے یہ بات کیا سوچ کر کہی ہوگی؟ کیا ان کو اپنے جوان سال فرزند شہزادے علی اکبر کی پیاس کا لمحہ یاد آ گیا ہوگا جس میں اس نے کہا تھا کہ بابا جان، پیاس نے تو میرا دم ہی نکال کر رکھ دیا۔ اس بات نے ضرور آپ کے دل کو بے سکون کر دیا ہوگا۔ قربان جاؤں اس نوجوان پر جسے خدا عزت بخشے، اور خدا اگر کسی کو عزت دے تو کوئی بھی اسے بے عزت نہیں کر سکتا۔ پیسہ بہت سوں کو ذلیل کر دیتا ہے، اسی طرح بہت سے لوگ عورت اور شہوت پرستی کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں۔ عورتیں ہی ان کا قبلہ ہیں۔ میرے عزیزوں، میں تمہیں اس امر کی طرف توجہ دلاؤں جیسے کہ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسی مثال کہیں بھی نہیں ملتی جیسی عزت پروردگار عالم نے قمر بنی ہاشم مولا ابو الفضل العباس کو بخشی۔ آپ کو ایسا مقام و مرتبہ ملا کہ تمام شہداء رشک کرنے لگے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ امام حسین کے بعد آپ ہی اس عزت کے مستحق پائے گئے۔ یہ مرتبہ اور یہ عزت آپ کو کہاں سے ملی؟ اللہ کی طرف سے 9 محرم کی شام کو جب سب کو یقین ہو گیا کہ اب کوئی نہیں، اب تو صرف شہید ہونا ہے، شمر ابن ذوالجوشن در خیمہ ابو الفضل العباس پر آتا ہے، آپ سے حال احوال پوچھتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ عزت کیا چیز ہوتی ہے۔ آپ نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اس زوم میں آیا تھا کہ میں لشکر کا سپہ سالار ہوں، ایک بڑا عہدیدار ہوں۔ امام حسین نے آپ سے فرمایا کہ عباس جاؤ دیکھو تو کیا کہتا ہے۔ حضرت عباس نے جواب دیا، مولا آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ وہ آئے اور شمر سے بولے کہ بولو کیا کہتے ہو؟ شمر نے بولا، میں جس وقت کوفے سے چلا تھا تو آپ ہی 4 بھائیوں کے بارے میں سوچ رہا تھا، آپ کے لیے وہاں سے امان نامہ لے کر چلا تھا، آپ ہماری طرف چلے آئیں، مال و حکومت اقتدار آپ کے تصرف میں ہو، اور اس طرف آب فرات ہے، جبکہ خیموں میں کیا ہے؟ بچوں کی صدائے علتش ہے۔ جناب ابو الفضل العباس نے ایک گرجدار آواز میں اسے للکارا، قربان جاؤں تیری عزت و حمیت پر۔ آپ نے اس سے کہا، لعنت ہو تم پر اور تمہارے امان نامے پر۔ کیا میرے لیے تو امان ہو اور میرے آقا حسین کے لیے امان نہ ہو؟ قربان جاؤں ان اصحاب با وفا سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کے، جنہوں نے اپنے عزم و ہمت و وفاداری اور ثابت قدمی کی بدولت تمام عالمیان کو حیرت میں ڈال دیا۔ اور اس پر سب سے زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ وہ اصحاب با وفا بار بار اپنے مولا سے پوچھتے ہیں، کیا ہم آپ سے وفاداری میں سچے ہیں؟ جیسا کہ جناب سعید بن عبداللہ حنفی، جو عین نماز ظہر عاشورے کے دن امام کے سامنے سپر بن کر کھڑے ہو گئے، جو بھی تیر آتا ہے اسے اپنے سینے پر روک لیتے ہیں، یہاں تک کہ 13 تیر انتہائی مہلک ثابت ہوئے۔ جیسے ہی نماز ختم ہوئی آپ زمین پر گر پڑے، جسم سے کافی خون بہہ چکا تھا، آخر کی سانسیں جاری تھیں۔ اسی دوران آپ نے مولا سے عرض کیا، کیا میں نے وفا کی؟ مولا نے جواب دیا، ہاں، جنت میں تم میرے ساتھ ہوگے۔ حقیقتاً اہل ایمان کے لیے ایسی عظیم ہستیوں کی وفاداریاں اور کارنامے نمونۂ عمل ہیں۔
انہوں نے ہی بنیاد ڈالی، عہد و وفا کی، خدا پرستی کی، اللہ اور رسول کی پیروی کی، اور اپنے اس موقع پر قائم رہے۔ شیطان اور خواہشات نفسانی سے تو ان کا کوئی سروکار نہیں، شیطان سے ہی لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پر پارٹ نمبر 9